رات کی تاریکی میں اس کے ہاتھ بے چینی سے لرز رہے تھے، کبھی دباؤ بڑھتا تو کبھی لمس میں نرمی آتے۔ سانسیں تیز تھی اور لبوں پر کپکپاہٹ طاری تھی، ہر جنبش میں ایک انوکھی لذت چھپی محسوس ہوتی تھی۔ وہ لمحہ لگتا تھا جیسے سب کچھ بدلنے والا ہے، یوں محسوس ہوا جیسے جسم اور روح گھلنے لگے ہیں۔ خاموشی میں بھی ایک شور سا جنم لے رہا تھا، ہر سانس کی باز گشت دل کی دھڑکنوں کو بڑھا رہی تھی۔ لمحے کی شدت نے وقت کو جیسے تھام لیا تھا، وہ کیفیت ناقابل بیان مگر دل میں اترتی جا رہی تھی۔ گاؤں کا پرانا گھر سنسان مگر کشش سے بھرا ہوا تھا۔ شام ڈھلتے ہی صحن پر خاموشی چھا جاتی تھی، بیبی کے درخت کے جھولے ہوا میں ہلتے رہتے، کبھی وہاں بچوں کی ہنسی گونجتی تھی، مگر اب سب سناٹا تھا۔ اس گھر میں علی، بھائی سلمان، بھابھی اور بچے رہتے تھے۔ سلیمان شہر کے کاموں میں مصروف تھا، اکثر گاؤں نہیں آتا تھا۔ بھابھی پر بوجھ تھا اور علی کا سہارا تھا۔ بارش کی ایک شام صحن میں پانی برس رہا تھا، علی بوندوں کو ہاتھ سے سمیٹ کر کھیل رہا تھا۔ تب دروازے سے بھابھی عائشہ نے جھانک کر آواز دی، علی، بارش میں بھیگ رہے ہو، بیمار ہو جاؤ گے۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، بھابھی، بیمار ہو بھی گیا تو کیا ہوا، میرا خیال رکھنے والا کوئی ہے۔ بھابھی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رک گئی، نظریں جھک گئیں۔ لمحہ نم تھا مگر دل کے اندر حرارت جاگ اٹھی۔ وقت گزرتا گیا اور چھوٹی چھوٹی باتیں گہری ہونے لگی۔ علی کتاب پڑھتے پڑھتے رکتا تو بھابھی سوال کرتی، یہ ناول کس بارے میں ہے؟ علی جوش سے صفحے پلٹ کر کہانی سناتا، بھابھی انہماک سے سنتے اور نرم لہجے میں کہتے، تمہاری آواز میں کشش ہے، جیسے سب آنکھوں کے سامنے ہو۔ یہ جملے علی کے دل کو چھو لیتے، وہ ان لفظوں میں چھپی نرمی کو دیر تک محسوس کرتا۔ میلے کا دن آیا اور گاؤں جگمگانے لگا۔ علی ضد کر کے بھابھی اور بچے کو ساتھ لے گیا۔ ہجوم میں رنگ برنگی چادریں اور کھلونے سجے تھے، بچے خوشی سے ہنس رہے تھے اور اچھل رہے تھے۔ بھیڑ میں دھکا لگا اور بھابھی کا بدن ڈگمگا گیا۔ علی نے تیزی سے ان کا ہاتھ تھاما، مضبوطی سے تھامے رکھا۔ بھابھی کی نظریں اس کی آنکھوں سے جڑ گئی۔ وہ لمحہ چند سیکنڈ کا تھا مگر بدن کانپ اٹھا۔ بھابھی نے ہاتھ چھڑایا نہیں، وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتے رہے۔ علی کے لیے وہ لمس آگ بن کر دل میں اتر گیا۔ چاندنی رات نے ماحول کو اور زیادہ تیز بنا دیا۔ علی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، آسمان دیکھ رہا تھا۔ بھابھی آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے، ان کے ہاتھ میں 2 کپ چائے تھے۔ روشنی میں ان کا چہرہ اور بھی دلکش لگ رہا تھا۔ اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے دھیرے سے پوچھا۔ علی نے کپ لیتے ہوئے کہا، اکیلے نہیں ہوں بھابھی، آپ آئیں تو تنہائی ختم ہو جاتی ہے۔ بھابھی نے ہلکا سا کہکا لگایا مگر آنکھیں نمی سے چمک اٹھی۔ دونوں نے چائے پی مگر دلوں کی دھڑکنیں شور مچاتی رہی۔ علی نے ہمت کر کے دھیرے سے کہا، کچھ احساسات زبان پر نہیں آتے مگر چلتے رہتے ہیں۔ بھابھی کی نظریں جھکائیں اور نرم آواز میں بولے، خاموشی سب سے بڑی زبان ہے علی۔ اس جملے نے ہوا کو بوجھل کر دیا۔
ان کی سانسیں قریب لگنے لگی، جیسے فاصلہ مٹ رہا تھا۔ علی کا دل زور سے دھڑکنے لگا، بھابھی کا لمس ذہن میں اترنے لگا۔ وہ زیادہ نہ بولے مگر ان کی خاموشی سب کہہ گئی۔ اس کے بعد علی ہر وقت بھابھی کے قریب رہنے لگا۔ اگر وہ تھکی ہوتی تو بچہ سنبھالتا، اگر وہ خاموش ہوتی تو دھیرے سے پاس کر جاتا۔ بھابھی بھی اس جذبے کو محسوس کرنے لگے۔ کبھی ان کے پسندیدہ کھانے پکاتے، کبھی ان کے لیے دعا کرتے وقت۔ دونوں نے دل کے اندر نرم گوشہ بنا لیا تھا، مگر الفاظ کا لباس کبھی نہ دلا۔ علی رات کو سوچتا، کیا یہ جذبہ گناہ ہے یا محبت؟ اس کے دل میں بھابھی کے لمس کی گرمی دہکتی رہتی۔ بھابھی بھی تنہائی میں سوچتی، اگر زندگی کسی اور موڑ پر ملتی تو شاید کہانی اور ہوتی، مگر اب انہوں نے خاموشی میں قید کر لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، علی جوانی کی دہلیز پر پہنچ گیا۔ بھابھی اپنی ذمہ داریوں میں الجھی رہی، مگر دل کی آگ نہ بجھی۔ وہ محبت خاموش رہی، مگر اندر ہی اندر سلگتی رہی، کبھی نہ نظر، کبھی لمس، کبھی بات۔ سب کچھ کہہ جاتا۔ محبت ہمیشہ اظہار نہیں مانگتی، کبھی قربانی اور خاموشی بھی کافی ہوتی ہے۔ علی اور بھابھی کی کہانی بھی ایسی ہے، شدید محبت اور ہمیشہ کے لیے امر۔